الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید سورۃ بقرہ شریف آیت نمبر 90 اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کتنے برے داموں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے وہ منکر ہو گئے. اور جن سے کہ اللہ اپنے فضل سے جس بندے پر چاہے وہی اتارے تو ان پر غضب ہوا اور وہ سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یہ تھا آیت کریمہ کا ترجمہ. یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو احکام اور کتاب لے کر آئے اس کے وہ منکر ہو گئے، اس کا انہوں نے انکار کر دیا. جو احکام خدا بندی تھے اس سے وہ منکر ہو گئے. جب انہوں نے احکام خدا بندی کا انکار کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے فضل سے اپنے بندے پر جو اتارا تھا اس کے تو وہ منکر ہو گئے. جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ فرماتا ہے وباءوا بغضب علی غضب، تو پے در پے لگاتار ان پہ اللہ کا غضب ہوا، اللہ کا ایسا عذاب ان پہ ہوا کہ رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، احکام خدا بندی، ان کا جو منکر ہو اس پر اللہ نے ایسا غضب کیا پے در پے لگاتار، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ان پہ رب کا غضب ہوا تھا. اور جتنا عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ ہوا ہے نا، بنی اسرائیل پہ، اتنے عذاب کسی قوم پہ نہیں، اتنے عذاب کسی قوم پہ نہیں ہوئے. یہودیوں پہ بہت عذاب آئے تھے. پہلے 12 مرتبہ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ ان پہ عذاب ایسے آئے تھے کہ جب ان کے ہاتھ میں پیالہ دودھ کا ہوتا تو سامنے تو دودھ ہوتا، جب وہ اپنے منہ کے ساتھ لگاتے تو وہ سارے کا سارا خون بن جاتا. اور ان کے 4 پائیوں کے اوپر مینڈک ہوتے تھے، جب وہ جھاڑتے تو مینڈک جو ہے نا وہ گر جاتے. پھر جب وہ بیٹھنے ہی لگتے تھے پھر ساری 4 پائی جو ہے نا وہ مینڈکوں سے بھر جاتی تھی. اللہ اکبر. اتنے ان پہ عذاب آئے. کس وجہ سے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے حسد کی وجہ سے. حسد کیا تھا؟ حسد ان کے دلوں میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قبیلے سے تشریف لاتے، یہ تو قریش سے آ گئے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ حسد کیا. تو حسد ایسی بلا ہے، پہلے بھی میں یہ آپ کو بیان کر چکا ہوں. درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے
نفحۃ الیمن فیما یزول بذکرہ الشجن، یعنی کہ یمن کی خوشبو، یمن کی ہوا جس کے ذکر سے دل کے زنگ دور ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے میں ایک آپ کو بات سنانے لگا ہوں، یہ ادب کی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس بہت سارے وزراء تھے۔ ایک وزیر جو تھا وہ بادشاہ کے پاس بیٹھتا، بادشاہ سے کلام کرتا، بادشاہ بڑا خوش ہوتا، حتیٰ کہ وہ بادشاہ کا جو ہے نا وہ پسندیدہ بن گیا۔ یہ نیا وزیر داخل ہوا تھا، پہلے وزراء جو تھے وہ اس کو دیکھتے کہ یار یہ نیا آیا ہے تو بادشاہ جو ہے اس کے ساتھ بڑی کلام کرتا ہے، بڑا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھتا ہے، بڑی باتیں کرتا ہے۔ پنجابی کے اندر کہو بے وہ کہنے لگ پے پرانے وزیر بھی ان تے بادشاہ نو ہاتھ چ کر لے۔ اب ایک وزیر جو تھا اس نے کیا کیا، وہ گیٹ کیپر تھا، اس نے دیکھا کہ میں پرانا ہوں، بادشاہ میرے ساتھ کلام ہی نہیں کرتا، اس کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، یہ ساتھ بٹھاتا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ آخر کار اس نے کیا کیا، گھر میں اس نے اس وزیر نئے کی دعوت پکائی۔ توجہ میری طرف رکھیے، اس نے نئے وزیر کی دعوت پکائی، اس کو گھر پہ بلایا۔ تو جب یہ وزیر گیا، یہ وزیر جو پرانا تھا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں وزیر کی دعوت کی ہے، لہٰذا تو نے کھانا بنانا ہے، پیاز اور لہسن جو ہے یہ تو نے زیادہ ڈالنا ہے اور کچا رکھ دینا ہے، پکانا صحیح طرح نہیں ہے۔ وہ آ گیا، کھانا کھایا، جب کھانا کھا لیا تو یہ وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سے جب بھی کلام کرنا نا تو اپنے منہ کے اوپر تو نے کپڑا رکھ لینا ہے تاکہ یہ پیاز کی اور لہسن کی بو بادشاہ کو نہ آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ چلا ادھر، اس کو کیا کہتا ہے کہ تو نے جب بادشاہ سے کلام کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، منہ کے اوپر تو نے کپڑا رکھ لینا ہے تاکہ بادشاہ جو ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ ادھر چلا بادشاہ کے پاس، کہتا ہے جس کو تو پاس بٹھاتا ہے، بڑی باتیں کرتا ہے اس کے ساتھ، تو اس کا بڑا جو ہے نا اس کو اپنا جو ہے نا اس کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، اس کو پاس بٹھاتا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، تو آپ نے سنا ہے وہ لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں سنا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے، بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے۔ بادشاہ بڑا غصے میں آ گیا کہ میں اس کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی اس کو عزت دیتا ہوں، تو یہ میرے بارے میں لوگوں کو یہ باتیں کرتا ہے۔ آخر کار وہ بھی پہنچا ہے جو نیا وزیر تھا، بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، بیٹھا، جب بات کرنے لگا تو اس نے پتہ کیا کیا، ایسے کپڑا منہ کے اوپر رکھ لیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ میرا وزیر صحیح بات کہتا ہے، اگر میرے منہ سے بو نہ آتی تو یہ کپڑا اس نے ناک کے اوپر کیوں رکھا ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا تو اس نے ایک رکا لکھا، اس رکے کے اندر اس نے کیا لکھا کہ یہ میرا وزیر جب بھی آپ کے پاس پہنچے تو اس کو قتل کر دیں۔ رکا لپیٹ کر، بادشاہ کا رکا تھا، کس کی جرات کی کھولنے کی، اس نے لپیٹ کر اس کو دیا، کہتا ہے فلاں بادشاہ کے پاس یہ میرا رکا لے جاؤ۔ اس نے رکا لپیٹا، ہاتھ میں پکڑا، جب چلنے لگا تو جو گیٹ کیپر تھا وزیر، اس نے کہا ہاں جی کدھر چلے ہو؟ کہتا ہے کہ یہ بادشاہ کا رکا ہے، فلاں بادشاہ کو میں نے پہنچانا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس بادشاہ کا رکا فلاں بادشاہ کو جب جائے گا تو ظاہری بات ہے انعام و اکرام تو ملیں گے، کہ وزیر کا بادشاہ کا نمائندہ آیا ہے، اب میرا شاگرد کسی مفتی کے پاس جائے، ظاہری بات ہے اس نے چائے بھی پلانی ہے، کھانا بھی کھلانا ہے، ہو سکا تو کتاب کا تحفہ تو دے گا نا، اور کچھ نہ دیا تو۔ اس نے کہا کہ تحفے تحائف ملیں گے، ہو سکتا ہے یہ میں ہی لے لوں۔ وہ وزیر سے کہتا ہے کہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہ ہو، سفر بھی نہ کرنا پڑے، اور آپ کا رکا بھی پہنچ جائے تو کیسا خیال ہے؟ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اگر میرا رکا بھی پہنچ جائے، میں سفر بھی نہ کروں تو یہ کام ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس نے کہا پھر کیسے ہوگا؟
کہتا ہے کہ میری جگہ پہ تم ڈیوٹی کرو، بس میں ابھی رکا دے کر آیا۔ وہ وہاں کھڑا ہو گیا، بس بات ختم ہونے والی ہے، وہ وہاں کھڑا ہو گیا تو یہ وزیر جو تھا یہ گھوڑے پہ بیٹھا اور چل دیا۔ جب وہاں پہنچا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے وہ رکا پڑا، اس نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا جلادوں کو کہ اس کو قتل کر دو۔ وہ پیچھے سے اس نے تلوار چلائی اور اس کی گردن اڑا دی۔ تو کافی دن گزرے، بادشاہ انتظار کرنے لگا کہ میں نے وزیر جو ہے نا، میرا وزیر وہ گیا تھا، اس کی کوئی خبر نہیں آئی، وہ قتل ہو گیا نہیں ہوا، کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ دنوں کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہ والا وزیر، ہاں جی، وہ موجود ہے، اور جس کو بھیجا تھا، اللہ اکبر، جس کو بھیجا تھا وہ ادھر ہے، دوسرا موجود ہی نہیں ہے۔ جو کہتا تھا بادشاہ کے بارے میں کہ اس کے منہ سے بو آتی ہے، یہ ادھر پھر رہا ہے، دوسرا جو گیٹ کیپر تھا وہ ہے، نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کو تو میں نے بھیجا تھا، یہ تو قتل ہو جانا تھا، یہ تو ادھر پھر رہا ہے۔ بادشاہ نے اس سے بلایا، ادھر آؤ، میرا رکا نہیں پہنچایا؟ کہتا جی وہ تو پہنچ گیا۔ کن نے پہنچایا؟ کہتا جڑا تھوڑا گیٹ کیپر سی، انہوں نے آخیا کہ میں جاننا تو اتنے کھڑا۔ اب بادشاہ اس سے پوچھنے لگا، تو نے لوگوں کے میرے بارے میں یہ باتیں کی ہیں کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے، یہ وہ؟ کہتا نہیں، آپ کے بارے میں یہ میں یہ بات کر سکتا ہوں؟ یہاں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو کوئی بندہ کسی کے بارے میں بات کرے تو اس بندے کو چاہیے پہلے تحقیق کرے، کرنا تو کچا نہیں ہونا چاہیے، پہلے اس سے پوچھے بھائی تو میرے بارے یہ گل کی ہے، یا تو یہ دل میں خیال کرے کہ وہ بندہ میرے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتا۔ اب بادشاہ پوچھنے لگا، تو نے لوگوں کو یہ باتیں کی ہیں؟ وہ کہنے لگا میں آپ کے بارے میں یہ بات لوگوں سے کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا پھر وہ کیوں کہتا تھا ایسے؟ کہتا حضور انہوں نے میری دعوت پکائی تھی، اس نے لہسن اور پیاز جو ہے وہ کچا رکھ دیا تھا اور مجھے کھلا دیا، اور مجھے کہنے لگا کہ بادشاہ سے جب بات کرنا تو منہ کے اوپر کپڑا رکھ لینا، تو اس وجہ سے میں نے کپڑا رکھا تھا، ورنہ میں آپ کے بارے میں یہ بات نہیں کرتا۔ اس وقت بادشاہ نے کہا کہ حسد قتل ہو چکا ہے، حسد قتل ہو چکا ہے۔ یہ حسد اس نے اس کے ساتھ، وزیر نے وزیر کے ساتھ کیا تو وہ قتل ہو گیا۔ تو ایسے ہی اللہ کے اتارے ہوا جو احکام تھے، جو قرآن تھا، جو نبی پاک شریعت مطہرہ لے کر آئے تھے، یہودی اس سے حسد کرتے تھے کہ یہ ہمارے قبیلے میں، ہمارے اندر یہ نازل، نبی بھی ہمارے قبیلے سے آتا، یہ احکام بھی ہمارے اوپر ہی نازل ہوتے، لہٰذا یہ تو اور قبیلے سے آ گئے۔ انہوں نے حسد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لگاتار غضب کیا۔ تو آج ہی اگر آج کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کرتا ہے، حسد کس چیز کا نام ہے؟ اگر کسی کو اللہ نے عزت دی ہو یا مال دیا ہو یا دولت دی ہو، کچھ بھی دیا ہو، تو بندہ دیکھ کر کہے اے کو نہ ہوتی میرے کو ہوتی، کاش یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے پاس یہ نہ ہوتا میرے پاس ہوتا۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔